ایک طرح سے اختلاف بھی کیا ہے بہت سی باتوں پہ، اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں، مقدمات بھی بنے ہیں، یہ بھی بنا ہے وہ بھی بنا ہے سارا. تو ابھی دیکھیں پچھلے دونوں مختلف نام چل رہے تھے، تو جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے تو مختلف نام چل رہے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس میں بات کی گئی کہ کوئی سینئر سیاستدان ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. اچھا، اب سینئر سیاستدان کے اوپر جو ہے وہ اب سب سوچ رہے بیٹھ کے سینئر سیاستدان کون ہو سکتا ہے کون. تو مسلم لیگ نون کے جو یہ رہنما ہیں، جو وفاقی وزیر ہیں، میں نے ان سے بات بی آر ٹی کے اوپر چھیڑی. وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ تو تھوڑا سا اپنا آئیڈیا دیں، یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہیں شاہد خان عباسی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں انہوں نے جو اعلان کیا کہ اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، تو جو کیئر ٹیکر میں آتا ہے وہ تو حصہ نہیں دیتا، اس وجہ سے تو نہیں کر دیا اعلان. اور سینئر سیاستدان بھی ہیں اور میاں صاحب سے بھی مل کر آئے ہیں، اور بڑے یعنی قریب بھی بڑی ہیں میاں صاحب کے. میاں صاحب کے قریب ہے، بڑی درمیانی بڑی مناسب بات کرتے ہیں نا. سسٹم کا گڑبڑ ہے اور یہ احتساب کیوں اس طرح ہوتا ہے، اور مطلب ہے کہ معیشت پہ بھی ان کی نظر ہے اور سارے معاملہ. تو انہوں نے یہ نیا کٹا کھول دیا گفتگو میں. تو میں نے کہا جی اچھا. کہتے ہیں ہاں یہ دیکھیں نا سینئر سیاستدان تو پھر تو یار ہم تو بڑی ان کی برائیاں. میں نے کہا یار ان سے پھر آپ مطلب ہے کہ اچھا رکھیں اپنا لیگ سے لیگ. لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچانک شاہد خان عباسی تو اگر وہ بن رہے ہیں تو ہماری طرف سے پیشگی مبارکباد، اور اگر نہیں بن رہے تو بھی ان کو مبارکباد، اس لیے کہ انہوں نے جو آج گفتگو کی، جو ان کا پولیٹیکل اسٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن سلجھی ہوئی سیاسی رائے بھی رکھتے ہیں. اور جو تحریک انصاف میں بھی ان کی جو ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی انہوں نے بڑا سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہو، تو تمام پارٹیز کے لیے وہ اور ظاہر ہے وزیر اعظم رہے، تو ان کا نام بھی چل رہا ہے جی. تو ہم دیکھتے ہیں بہرحال. اب اس میں لیکن جو میں نے کہا بالکل نہیں بھی ہو سکتا، بالکل نہیں بھی ہو سکتا، لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کے سرکلز کے اندر سے بات آئی تو میں نے کہا کہ اگر یار اس سے اچھی تو اچھے مناسب آدمی ہے، اگر ایسی کوئی شخصیت آ جاتی ہے، کیونکہ آپ بھی سینئر سیاستدان کی بات ہی کر رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ ہے جو گوسپس ہیں، جیسے پہلے دنوں نام چل رہے تھے تو ان کا نام مسلم لیگ نون کے کیونکہ یہ شخصیت نے لیا، اس لیے کہ انہوں نے آج اعلان کر دیا کہ میں سیاست اگلا الیکشن نہیں لڑوں گا. تو اس حوالے سے بات ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑے تحفظات ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، تو سینئر لیڈرز جو ہیں نہیں دیکھیں اس میں دیکھیں آخر میں تو راجہ ریاض صاحب نے اور انہوں نے بات کرنی ہے نا. راجہ ریاض صاحب نے بات کرنی ہے اور بات کرنی ہے شہباز شریف صاحب. ان کے درمیان اگر معاملہ طے نہیں ہو سکا تو تین رکنی کمیٹیاں بیٹھیں گی دونوں طرف سے، جس میں جو تین رکنی کمیٹیاں بیٹھیں گی اس میں جو ہے وہ سینٹ کے اراکین بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ کیونکہ تحریک انصاف موجود ہے سینٹ میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت پہ اور اپوزیشن جو وہاں پہ ہے اس وقت سینٹ میں، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ تحریک انصاف کے کسی رہنما کو انکلوڈ کرتے ہیں اس کیونکہ تین رکنی کمیٹیوں میں سینٹ کے لوگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے اگر دو میں اتفاق نہیں ہوتا تو تین رکنی جو کمیٹی ہیں اس میں قومی اسمبلی کا اراکین بھی اور سینیٹر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ گوسپ ہے، ابھی نام چل رہے ہیں مختلف یہ وہ سارے، لیکن شاہد خان عباسی صاحب کو میں نے کہا نا دونوں صورتوں میں وہ ایک ان کا اسٹانس بھی ہے، ایک ان کا نام بھی ہے. تو یہ چلیں اس حوالے سے بات چل رہی ہے. یہاں پر توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے اس طرح شدید ہو گیا ہے کہ سابق جو وزیر اعظم ہے وہ، کیونکہ ان میں سے کئی لوگ جو آج گئے ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، ان میں سے کئی لوگ اس دوران مستقل ان سے رابطے میں تھے، سابق وزیر اعظم سے. کچھ لوگ مل کے بھی گئے تھے، ابھی مل کے گئے ہیں میرے خیال سے پچھلے ہفتے ہی، شاید ان کا کہنا ہے ہم پچھلے ہفتے ملے ہیں. اور تو انہوں نے بھی اس مرحلے پہ چھوڑ دیا. تو اب یہ سوال ہے کہ کس پہ وہ کریں بھروسہ، کس پہ نہ کریں، اور مقدمات ہیں آگے. اور یہ میرے خیال سے شاید ابھی تک تو انہوں نے نہیں اپلائی کیا، لیکن شاید یہ بھی بدلے کے لیے اپلائی کرنا جا رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے دیکھیں تحریک انصاف کا نام تو لے لیا نا ساتھ، وہ تو استحکام پاکستان پارٹی، انہوں نے ایک تو مجھے نہیں پتا کون سی وہ تحریک انصاف نظریاتی ایک پورا پہلے سے ہے، لیکن پارلیمنٹیرینز بنا کے. لیکن اس میں ایک اور بات بڑی عجیب سی ہے. ایک تو میں نے آپ سے بات کی نا کہ یہ بی آر ٹی اور یہ باقی جو گوسپس وغیرہ چل رہی ہیں اسلام آباد میں، لیکن ایک اور بات بڑی عجیب سی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو قیادت کا فوکس ہے وہ صرف اور صرف
اپنے علاقوں یا اپنے صوبوں تک محدود رہ گیا ہے جی. اور وفاق کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں گے سارے، کہیں گے ضرور، بات ضرور کریں گے، لیکن اگر آپ بغور دیکھیں ان کے طرز عمل کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو ہے کوئی ایک علاقے کی پارٹی ہے، کوئی دوسرے صوبے کی پارٹی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ اپنی سیاست، مطلب وہ ان کا محور جو ہے. اور یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو بڑی یعنی بڑے قائدین ہیں اس ملک کے، ان کو بھی اگر کوئی پشاور کا رہنے والا ہے تو اس کو ٹھٹا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ٹھٹا میں لوگ مر رہے ہیں. اگر کوئی حیدرآباد کا رہنے والا ہے تو اس کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں قائدین کی بات کر رہا ہوں کہ سبی میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر کوئی فیصل آباد کا رہنے والا ہے تو اس کو اس بات میں ڈسکس نہیں کہ چار سدہ میں کیا ہو رہا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ جو آپ کی ایک قومی سیاست ہوتی ہے نا، یہ قومی قائدین ہوتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا سا یعنی ایک قومی قیادت ہوتی ہے نا، تو قومی قیادت کا فقدان کے نتیجے میں جس کو دیکھو تو وہ کہہ رہا ہے مطلب میں پنجاب سے نکال لوں گا سیٹیں، میں پنجاب سے کر لوں گا، میں سندھ سے اتنی نکال لوں گا. مطلب سیٹیں میں سندھ سے نکال لوں گا، تم پنجاب سے نکال لو، پھر ہم آپس میں مل جائیں گے دونوں، وہ اس کو ساتھ میں لا لیں گے. مطلب اس کے پاس کے پی کی سیٹیں، مطلب مجھے سندھ میں انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے پنجاب میں انٹرسٹ ہے، اس کو سندھ میں انٹرسٹ ہے، میں جیتوں گا سندھ سے، وہ پنجاب سے جیتے گا، وہ کے پی سے جیتے گا، ٹھیک ہے، پھر ایک کمرے میں بیٹھیں گے تینوں، پھر ہمیں آپس میں کریں گے. مطلب یہ ایک عجیب سی بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک ہماری ایک وفاقی سطح کے اوپر ایک سیاست ہو کہ بھائی کوئی بندہ بات کرے ملک کی، وہ مزید جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی جتنی جماعتیں بن رہی ہیں تو یہ صوبوں کا ان پہ کلر ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا ووٹ بینک ان کے پاس موجود ہوگا؟ یہ تو الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا. میں تو صرف یہ ان کی جو ساکھ ہے نا، جس طرح یہ دیکھیں، یہ بڑا اچھا ہو کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اگر بنے تو وہی کہے کہ جی یہ ہماری سیاسی جماعت ہے اور یہ ہمارے اس میں پنجاب کے، یہ خیبر پختونخوا کے، یہ بلوچستان کے، یہ سندھ کے صدر ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے. اب اگر وہ شروع ہی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جی یہ ہے ہی پارٹی ایک سے، اور نہیں، اور ایک کی بات نہیں کر رہا میں تمام جماعتوں کی، اکثریت جماعتوں کی بات. اب دیکھیں وہ کہنے کو شاید کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا جو فوکس ہے وہ محدود ہو کے رہ گیا ہے بالکل، اور وہ اپنے علاقوں تک علاقائی پارٹیاں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ ملک کے لیے یا پاکستان کے لیے کچھ بھی ہو کہتے رہیں گے ضرور. لیکن ایون وہ وزیر اعظم بھی کئی ایسے ہیں جو بنے ہیں تو، لیکن وہ ان کا فوکس جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جہاں پر ان کی بہت زیادہ سیٹیں تھیں یا ووٹر تھے، وہ وہاں نہیں گیا. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ تشویشناک ہے. اگر آپ مجموعی سیاست دیکھیں نا ملک کی، تو وہ تشویشناک اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے وہ پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ یار یہاں تو ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو جو کرنا ہے جن لوگوں نے ان سے ہم ڈائریکٹ بات چیت کر لیتے ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ بات چیت کر کے ان کے ووٹ لے آتے ہیں. یہ سسٹم بہت ہی عجب سا ہے، عجیب سا ہو گیا سلسلہ. اور مطلب جیسے ہوتا ہے جیسے اس علاقے کے لوگ جتنے ہیں وہ گروی رکھے ہوئے ہیں اس ایک شخص کے پاس یا دو شخص کے، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ ان کا جو شخص اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ان کا ڈیل کر لے گا اوپر لیول پہ، وہ وزیر بن جائے گا یا مشیر بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہوگا آگے نیچے لوگوں کے ساتھ وہ کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. ٹھیک ہے، آگے جا کے یہ پارٹیاں اگر مرج کر جائیں، دیکھیں نا استحکام پاکستان پارٹی اور یہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی اور اس طرح کی پارٹیاں بہت ساری مرج کر کے کوئی ایک اچھی پارٹی بنا لیں بڑی، یا اور پارٹیاں مل جائیں، 2 3 4 پارٹیاں ہوں تو کافی ہے. 5 پارٹیاں ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں. جو سیاسی شخصیاتیں یہ ایک پیج پہ بھی تو آنے کو تیار نہیں ہے نا. نہیں ایشوز، پرسنالٹی ایشوز پہ پرابلمز ہے نا، پرسنالٹی